Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ہم نے جو ابھی ذکر کیا کہ پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ کی حکومت بنگال پہ تھی، پورے بنگال پہ. ہم نے یہ ذکر کیا کہ اکثریت وہاں مسلمانوں کی تھی، اور پاکستان بننے کے بعد بھی مشرقی پاکستان میں اگر دونوں پاکستان کو پاکستان مانے تو اکثریت جو تھی پاکستان کی وہ مشرقی پاکستان میں تھی. وہاں عوام کی اکثریت تھی، وہاں زبان کی اکثریت تھی، اور 40 کی قرارداد کے مطابق ان کو صوبائی خود مختاری اور ان کو دوسری مالی اور اسٹیبلشمنٹ کی میں اندر ان کو صوبائی خود اختیاری کے حقوق دیے جاتے. لیکن آپ نے وہ بالکل تسلیم نہیں کیا. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ان تینی معروضی حالات کا ادراک نہیں کیا، وہاں کی اکثریت کو تسلیم نہیں کیا، وہاں کی زبان کو تسلیم نہیں کیا، ان کے صوبائی خود اختیاری کے حقوق کو تسلیم نہیں کیا، اور 40 کی قرارداد کو تسلیم کیا. اس کے نتیجے میں پاکستان قرارداد ختم ہو گئی، اکثریت کی زبان ختم ہو گئی، خود اختیاری ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملک کو کہا جائے کہ یہ ملک ہے تو وہ جب کہا جائے گا کہ جب اس ملک کی اکثریت اس خطے میں رہتی ہو، اس ملک کی زبان اس کی قومی زبان ہو، اس کو اپنے وسائل پہ اختیار ہو. یہ تینوں باتیں ختم ہو گئی تھی تو وہ بالکل وہاں جو تحریک چلی جگتو فرنٹ کی، تو یہ 53 میں جو الیکشن کا نتیجہ آیا تھا تو پاکستان کے ختم ہونے کی ابتدا وہیں سے ہو گئی تھی، اور وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہاں کے حالات کا ادراک مشرقی پاکستان کے کمیونسٹوں نے، اگر کمیونسٹ نہیں کہیں تو بھی بائیں بازو کے لوگوں نے جو مارکسی نظریات رکھتے تھے انہوں نے کیا تھا، اور اس کے مطابق انہوں نے وہ تحریک چلائی تھی. تو یہ اس سوال کا بھی جواب ہے کہ کمیونسٹ جو ہے وہ معروضی حالات کا ادراک رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، یا اس کا نتائج جو ہے وہ کمیونسٹوں کی شکل میں نکلے، یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. پھر دوسری بات، آج جب وہ 25 سال کے بعد جب بنگلہ دیش بن گیا، اس کے بعد جو وہاں حالات پیدا ہوئے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ غالباً 50 سال تو ہو گئے. 50 سال ہو گئے. تو اس کے بعد اگر آج آپ وہاں بنگلہ دیش کو دیکھیں تو آپ کو بہت کلیئر نظر آ جائے گا کہ قومی خود اختیاری کی تحریک کیسے، قومیتوں کی خود اختیاری کی تحریک کیسے قومی خود مختاری میں تبدیل ہوتی ہے. اور جب بنگال نے اور وہاں کے عوام نے اپنی قومی خود مختاری کی تکمیل کی اور اقتدار قبضے میں لیا، تو آج بنگلہ دیش جو ہے وہ مالی اعتبار سے، صنعتی اعتبار سے، اور اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل سسٹم سے آج ہم سے بہت آگے پہنچا ہوا ہے. آج آدھی صدی کے بعد قومی آزادی کے نتیجے میں بنگال جس بلندی پر ہے، یہ ثبوت ہے کہ ہمیں معروضی حالات کا ادراک نہیں. اور کیا ابھی اتنا ہونے پر بھی میں مغربی پاکستان کے معروضی حالات کا ہمیں علم ہے؟ یہ وقت بتائے گا. بھاشانی نیب کا کردار اور اس کے نتائج، اور اس میں ہمارے شعر، ان سوالوں کا جواب اس پاکستان کمیونسٹوں کا اور ان کی پسپائی کا آپ کو بتلائے گا، جو ہم اگلے وقت میں آپ کو بتائیں گے. تو مجھے مختصراً یہ بتائیے گا کہ جس وقت آپ پاکستان تشریف لا رہے تھے، اس وقت بھارت میں جو ترقی پسند تھے، مطلب میں بات کر رہا ہوں 52 کی، 53 کی یا 50 کی، تو اس دوران ترقی پسند سیاست کی کیا صورتحال تھی بھارت میں، کہ لوگ ادھر بھی آ رہے تھے ادھر بھی جا رہے تھے، تو وہ کیا صورتحال تھی؟ بھارت کے بارے میں آپ ایک پوائنٹ پر گفتگو نہیں کر سکتے. بھارت جو ہے وہ صرف پاکستان، بھارت کے صرف ایک صوبے کی آبادی کے برابر ہے، یو پی کے. تو بھارت کے بارے میں یہ ہمیں بتلانا کہ پورے بھارت کی کیا حالت تھی وہ صحیح نہیں ہوگا. ہم بھارت کے بارے میں اگر آپ کو بتلائیں گے تو بالکل بھارت اب جو صورتحال ہے یا اس وقت صورتحال تھی یا اس سے پہلے صورتحال تھی، تو ہم اس پورے خطے کو
ایک ایسے تبدیلی کی طرف دیکھ رہے ہیں جو یورپ جو ہے 19ویں صدی کے آخری اور 20ویں صدی کے ابتدائی بلکہ 18ویں صدی کے بعد ہی یورپ جو قومی حکومتوں کی تکمیل کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، اور وہ اس وقت مارکس اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ فرانس اور جرمنی اور برطانیہ وہ ایک کمیونسٹ انقلاب کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن اس کے بعد میں کمیونسٹ مینیفیسٹو کے تقریباً 25-30 سال کے بعد انہوں نے تسلیم کیا کہ جو یورپ جو ہے قومی حکومتوں کی تحریک میں کامیاب ہوا ہے، وہاں قومی حکومتیں قائم ہوئی ہے، اور یہ اصل وہاں کے کمیونسٹوں کی دین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معروضی حالات یورپ کو اس وقت ایک قومی انقلاب کی طرف جا رہے تھے، تو میں پورے خطے کو بر صغیر کے، آج بر صغیر ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کو یہ سامنے رکھ کے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پورا خطہ ایک قومی جمہوری حکومتوں کی تکمیل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اور بھارت اور پاکستان کا تو یہ ہے کہ آپ بنگلہ دیش کی مثال دے سکتے ہیں، یا اس وقت یہاں جو صورتحال صوبہ سرحد میں، وزیرستان میں یا بلوچستان۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، جس ترقی پسند مصنفین کے ساتھ آپ منسلک تھے، ہاں، وہ جو حلقہ احباب تھے، ہاں، وہ جو ان کا کیا رد عمل آ رہا تھا کہ پاکستان جانا ہے یا نہیں جانا، کس کو جانا چاہیے کس کو نہیں جانا چاہیے، تو وہ اس میں کیا ہلچل تھی؟ بمبئی کی بات کر لیں آپ۔ نہیں، بمبئی میں تو یہ صورتحال تھی نہیں، کیونکہ جو انجمن ترقی پسند مصنفین کے جو وہاں سرگرم لکھاری تھے یا منتظمین تھے، ان کو اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتے کہ ان میں سے زیادہ تعلق زیادہ تر اشرافیہ سے تھا۔ سجاد ظہیر تھے، یا سبط حسن تھے، یا طیغ آبادی جو بعد میں یہاں کے مصطفیٰ زیدی بن گئے، یا اور دوسرے جو یہاں بعد میں آئے، تو وہ وہاں کی اشرافیہ سے متعلق تھے۔ تو ان کا تو پاکستان کی تحریک کا، انجمن کا یا کمیونسٹ پارٹی کا حمایت کرنا، اس میں ان کا بھی بہت بڑا کردار تھا، اس لیے کہ اشرافیہ وہاں مسلمان اشرافیہ بے یار و مددگار ہو گئی تھی۔ تو وہ لوگ جو اس سے متعلق تھے وہ پاکستان آئے، سجاد ظہیر آئے، واپس جانا پڑا، اور دوسرے لوگ ساحل لدھیانوی آئے، واپس جانا پڑا، اور اسی صورت سے قرۃ العین حیدر آئی، واپس جانا پڑا۔ تو یہ صورتحال جو تھی اس کو بھی ہمیں طبقاتی نقطہ نظر سے دیکھنا پڑے گا۔ صرف یہ جملہ کہہ دینا کہ ترقی پسندوں کا کیا نقطہ نظر تھا، وہ اس بات کا جواب ایک جملے میں یا ایک مختصر طور پہ نہیں دے سکتے تھے کہ سب یہ سوچتے تھے یا وہ سوچتے تھے۔ اب بہت بڑا انقلابی جوش ملیہ آبادی، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس کو وہاں نہرو اور ابوالکلام اتنا رسپیکٹ دیتے تھے وہ یہاں آ جائے گا پاکستان میں، لیکن وہ بھی یہاں آئے اور خار ہوئے، اور بعد میں یہ ہوئے۔ اس پر مجھے ان کا شعر ایک یاد آتا ہے، نام مجھے یاد نہیں آتا، جو بت کدے میں تھے وہ صاحبان کشف و کمال، حرم میں آئے تو کشف و کمال سے بھی گئے۔ واہ واہ۔ جو بت کدے میں تھے وہ صاحبان کشف و کمال، حرم میں آئے تو کشف و کمال سے بھی گئے۔ اور یہ جوش کی، اور وہ مصطفیٰ زیدی جو یہاں بنے اور ہندوستان میں طیغ آبادی تھے، اور بہت سے نام ہیں جو اس کی مثال ہیں۔ یہ آپ کا جواب ہے کہ ترقی پسندوں کا کیا سوچ تھی اور کیا ان کا رد عمل تھا اور اس کے کیا نتائج نکلے۔ بہت شکریہ۔ محمد رشاد محمود 1932 میں بمبئی میں پیدا ہوئے اور وہیں کے انجمن اسلام اسکول سے پرائمری کی تعلیم حاصل کی۔ 1944 میں اپنے والد کے انتقال کے باعث تعلیم چھوڑنا پڑی اور صرف 12 سال کی عمر سے محنت مزدوری میں لگنا پڑا۔ اسی دوران پڑھنے کا شوق جاری رکھا اور سڑکوں پر بکنے والے کمیونسٹ پارٹی کے اخبار کے ذریعے بمبئی کے ترقی پسندوں سے رابطہ ہوا، جن میں کیفی اعظمی، شوکت کیفی، سردار جعفری، سلطانہ جعفری، محمد مہندی، نیاز حیدر، کرش چندر، خواجہ احمد عباس اور دیگر کو قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا۔ خاص طور پر کیفی اور جعفری کے زیر سایہ مطالعہ اور مشاہدے کا عمل جاری رکھا۔
ادبی اور سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاسوں میں باقاعدگی سے شرکت کی۔ 1954 میں پاکستان منتقل ہوئے اور بائیں بازو کی سیاست میں حصہ لینے کے ساتھ محنت مزدوری بھی کرتے رہے، ساتھ ہی لکھنے پڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ نیشنل عوامی پارٹی میں خاصے سرگرم رہے اور اب زندگی کے تقریباً 9 عشرے گزرنے کے بعد بھی اپنے سیکولر اور ترقی پسند نظریات پر کاربند ہیں۔ زیر نظر کتاب ان کے مضامین کا مجموعہ ہے جو ماہنامہ بدلتی دنیا میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.